اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 87۔ حضرت شیخ ابو علی محمد بن عبد الوہاب ثقفی کے حالات مراقب۔ تعارف۔ آپ مشائخین کے امام اور اہل مصر کے لیے ہر دل عزیز تھے۔ حضرت ابو الحفظ اور حضرت حمدون کے فیض صحبت سے فیض یاب ہوئے اور ظاہری و باطنی علوم پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے نیشا پور میں اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ تمام علماء آپ کو اپنا رہبر تصور کرتے تھے اور جب تصوف کا غلبہ ہوا تو تمام علوم ظاہری کو چھوڑ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اور 368 ہجری میں نیشا پور میں وفات پائی۔ حالات۔ آپ کے پڑوس میں ایک کبوتر باز رہتا تھا اور جب وہ کبوتر اڑاتے وقت ان کو کنکریاں مارنے لگا تو آپ کی پیشانی پر آ کر لگا، جس کی وجہ سے آپ لہولہان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مریدین کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے قصد کر لیا کہ حاکم کے سامنے کبوتر باز کو لے جا کر مستوجب سزا قرار دیا جائے، لیکن آپ نے مریدین کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو درخت کی ایک ٹہنی دے کر آؤ اور یہ سمجھا دو کہ آئندہ کنکر مارنے کے بجائے اس سے کبوتروں کو اڑایا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک میت کو 3 مرد اور ایک عورت اٹھا کر لے جا رہے ہیں، چنانچہ جس جانب عورت تھی اس طرف پہنچ کر میں نے اپنے کاندھے پر لے لیا اور اسی طرح قبرستان تک کاندھا بدلتا ہوا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر میں نے عورت سے سوال کیا کہ کیا تمہارے محلہ میں کوئی اور مرد کاندھا دینے والا نہ تھا؟ اس نے جواب دیا کہ مرد بہت تھے لیکن یہ جنازہ ہی جڑے کا ہے، اس لیے لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ان 3 افراد کے علاوہ کوئی کاندھا دینے پر تیار نہ ہوا۔ یہ واقعہ سن کر مجھے بہت رحم آیا اور میں نے کچھ رقم اور گندم ان لوگوں کو دی۔ پھر اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اس میت کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہے اور بہت نفیس لباس زیب تن کیے مسکرا کر کہہ رہا ہے کہ میں وہی ہجڑا ہوں اور مخلوق کی حقارت بینی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ ارشادات۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مکمل علوم پر دسترس حاصل کر لے، اولیاء کرام کی صحبت میں رہے، پھر بھی اس وقت تک اس کو اولیاء کرام کا رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی مرشد کامل کی ہدایت کے مطابق ریاضت نفس نہ کرے، کیونکہ ادب سیکھنے والوں کو پہلے خدمت و صحبت کے فوائد سے آگاہ کیا جاتا ہے اور ممنوع چیزوں سے روک کر اعمال کی برائیوں سے واقف کرایا جاتا ہے، اور فریب نفس و خود بینی پر اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ جو شخص ان افعال پر کاربند نہیں ہوتا وہ ایسا غافل ہے جس کی اتباع کسی چیز میں نہ کرنی چاہیے، اور جو خود ہی راستی سے آگاہ نہ ہو اس سے راستی کی امید رکھنا بے سود ہے، اور جو ادب ہی سے ناواقف ہو اس سے ادب طلب کرنا محمل اور بے معنی ہے، اور جو شخص صحبت میں رہنے کے باوجود مرشد کا ادب نہیں کرتا وہ مرشد کے فیوز و برکات سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اعمال و افعال کی درستگی اور اتباع و سنت کا خواہاں ہو اس کے لیے باطنی خلوص کا حصول بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ مردان حق کے لیے 4 باتیں بہت ضروری ہیں۔ اول قول میں صداقت، دوم مودت میں صداقت، سوم امانت میں صداقت، چہارم عمل میں صداقت۔ فرمایا کہ علم حیات قلب ہے کیونکہ یہ جہالت کی تاریکیوں سے دور رکھتا ہے، اور علم آنکھ کا نور ہے اس لیے کہ تاریکیوں میں منور رہتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں مشغولیت تباہی ہے اور دنیا سے منہ پھیر لینا حسرت ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کو دنیا کے معاوضہ میں فروخت نہ کرو۔ فرمایا کہ ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب منافقین کی صحبت سے مومنین مسرور ہوں گے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔